अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने साल 2020 और 21 में जो टैक्स का टारगेट रखा गया था, जिसका हजम तकरीबन 4.691 ट्रिलियन रुपीस का था, यानी 4.6 खरब रुपए का टारगेट रखा गया था IMF के साथ डिस्कशन के बाद। वहीं पर हमने देखा कि ये साल के अख्तिताम के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक बेहतरीन कारकर्दगी सामने आई है और यही टारगेट 18% या हम उसको कह लें 41 बिलियन रुपीस से जो है वो इजाफे के बाद 4.732 ट्रिलियन रुपीस का कलेक्शन हुई है। तो मजमूई तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो अपने टैक्स के इदारे को भी मुबारकबाद दे रहे हैं, अवाम को भी मुबारकबाद दे रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम इतने बड़े टारगेट्स को अचीव किया गया है। टैक्स की वसूली के लिए देखा जाए तो 4.691 ट्रिलियन रुपीस का जो टारगेट रखा गया था, उसके अंदर जो 18% से इजाफा है वो एक गवर्नमेंट की बेहतरीन कारकर्दगी का भी नमूना है और साथ साथ अवाम और नास की भी अपनी सपोर्ट जो है वो यहाँ पे जाहिर होती है। यानी अवाम जो है वो भरपूर सपोर्ट कर रही है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मैंडेट को। इसी तमाम तर चीज़ों के बेसिस पे यानी 4.732 ट्रिलियन रुपीस का जो टारगेट हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन की है, इस टैक्स कलेक्शन के बाद अगले साल का जो टारगेट रखा गया है वो 5.8 ट्रिलियन रुपीस का रखा गया है। 5.8 ट्रिलियन रुपीस का जो टारगेट रखा गया है, ये इसको काफ़ी अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि ये अचीव करना मुश्किल है, बल्कि कहीं कहीं कहा जा रहा है नामुमकिन है। मगर वहीं पर बताते चलें कि 4.7 ट्रिलियन रुपीस का जो टारगेट है, ये भी इनिशियल बेसिस के ऊपर इसके ऊपर भी बात हो रही थी कि ये भी टारगेट अचीव नहीं हो सकता, मगर अल्टीमेटली ये टारगेट जो है 4.732 ट्रिलियन रुपीस का जो टैक्स कलेक्शन की गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, ये टारगेटेड अमाउंट से तकरीबन 18% से ज़्यादा है। तो ऑल इन ऑल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट इस बारे में मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने इस पेंडेमिक सूरत हाल के अंदर जहाँ पे मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए अपने किरदार अदा किया है, वहीं पर टैक्स की वसूली के अंदर भी रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। रेमिटेंसेस की बात करें, चाहे हम टैक्स कलेक्शन की बात करें, इसी के साथ साथ एक और एक चीज़ के अंदर बड़ी अच्छी ग्रोथ हमारे को सामने देखने में आ रही है साल के अख्तिताम पर। यानी पाकिस्तान में जो है वो साल 2020 और 21 के दरमियान जो एक्सपोर्ट्स का हजम रहा है वो तकरीबन 25.3 बिलियन US डॉलर का रहा है। अगर हम देखें तो जून के मंथ के ही अंदर तकरीबन 2.7 बिलियन US डॉलर की जो एक्सपोर्ट हुई है। इस एक्सपोर्ट का इजाफी एक्सपोर्ट या ये जो अपने नौयत की सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट की गई है जून के मंथ के अंदर। इसके बाद मजमूई तौर पर 25.3 बिलियन US डॉलर की पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट रिपोर्ट की है। तो मजमूई तौर पे एक्सपोर्ट्स का हजम भी पाकिस्तान का बहुत अच्छा रहा है, टैक्स कलेक्शन भी बहुत अच्छी रही है, रेमिटेंसेस का हजम भी बहुत अच्छा रहा है। इन तमाम तर सिचुएशन के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त उम्मीद है कि आने वाले वक्तों के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी बैलेंस हो, बजटरी डेफिसिट को भी मेनटेन किया जाए और साथ ही साथ जो वो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, उनको भी मुस्तहकम किया जाए। गर्चे रिजर्व्स जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास हैं वो तकरीबन 16.19 बिलियन US डॉलर से भी तजावज़ कर गए हैं। मजमूई तौर पे तकरीबन 23.3 बिलियन US डॉलर के रिजर्व्स पाकिस्तान के पास हो चुके हैं। इन रिजर्व्स में देखा जाए तो 13 मिलियन US डॉलर का इजाफा देखने में आया गुज़िश्ता हफ्ते, जिसके बारे में स्टेट बैंक की जानिब से कोई मज़ीद क्लेरिफिकेशन नहीं आई है, मगर मजमूई तौर पर 13 मिलियन US डॉलर का इजाफा देखने में आया है। और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 16.19 बिलियन US डॉलर के हो गए हैं। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो रिजर्व्स की पोजीशन भी पाकिस्तान की काफ़ी मुस्तहकम दिखाई दे रही है। गर्चे प्रेशर ज़रूर है कि पाकिस्तान ने इस वक्त जो पेमेंट्स करनी है, बिलखुसूस जो डेट सर्विंग के अगेंस्ट पेमेंट करनी होती है, उसकी वजह से ये इनमें प्रेशर ज़रूर आ सकता है, मगर जो इस वक्त वैल्यू है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट लेवल के ऊपर हमारे को दिखाई दे रही है। तो एक जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसके अंदर लग रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट इस वक्त बड़ी प्रोएक्टिवली काम कर रही है, क्योंकि ये जो नंबर्स आ रहे हैं, चाहे रेमिटेंसेस के नंबर बात करें या टैक्स कलेक्शन की बात करें, इन तमाम तर चीज़ों के अंदर हमें काफ़ी लॉन्ग पीरियड से हम कह लें 8-11 महीने या 12 पूरे साल ही हमारे को इसके अंदर जो है वो ग्रोथ आती हुई दिखाई दी है। गर्चे एक जाने पेंडेमिक की सूरत हाल ज़रूर थी, मगर उसी के साथ साथ जो इन नंबर्स के अंदर भी इजाफा होना, ये एक बहुत ही अच्छी एक
ایک اسپیکٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کیا جانے والا کہ جس کی وجہ سے معیشت کو کافی استحکام ملا ہے. اس میں نہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان بلکہ عوام الناس، چاہے وہ پاکستان کے اپنے ڈائریکٹ سٹیزن ہو یا اوورسیز پاکستانی ہو، ان تمام نے اپنا ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے معیشت پاکستان کو استحکام دینے کے لیے. تو یہ تو تھی کچھ ایک ایسی ڈیولپنگ سٹوری چل رہی ہے. وہیں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی افغانستان کے اوپر دو ٹوک موقف سامنے آ گیا ہے، جہاں پہ امریکی فوج کا انخلا کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ شاید پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کرے یا بیسس کو استعمال کرے، جو ہماری تمام تر چیزیں ہیں ان کو شاید امریکہ کے ساتھ نیگوشیشن بھی ہو رہا تھا. مگر وہیں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دو ٹوک موقف اختیار کیا اور کہا کہ اگر امن کے لیے بات کی جائے تو پاکستان حاضر ہے، مگر جنگی صورتحال کے لیے پاکستان اپنی سرزمین نہیں دے سکتا. یہ ایک بہت ہی زیادہ ایک ایسا سٹانس لیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے. امریکہ کو ایک جواب دیا گیا ہے کہ ہم امن کے لیے جو ہے وہ یہ امن کے سفیر ہے پاکستان، اور اس کے اوپر جو اگر ہم کام کریں گے تو پاکستان اپنی زمین کو امن کے لیے تو استعمال کر سکتا ہے، ورنہ جنگ کے لیے جو پچھلے 20 سال سے پاکستان کی زمین استعمال کی جا رہی ہے اس سے کوئی نتائج اخذ نہیں ہوئے ہیں. وہیں پر یہ کہا گیا ہے کہ افغانی جو ہیں وہ اپنی ایک حکومت ان کی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ اس کے اندر ایک متحد حکومت ہونی چاہیے جو ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے اور ان کے بقا کے لیے کام کرے. گرچہ یہ موقف پاکستان نے دیا ضرور ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان اور بھارت کے تعلقات سے پاکستان کو کوئی وہ اختلاف نہیں ہے یا کوئی اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر اگر یہ اختلاف پاکستان کے نقصان کے لیے، اگر یہ اشتراک پاکستان کے نقصان کے لیے ہوتا ہے تو پاکستان اپنی بقا کرنا جانتا ہے. تو یقیناً انڈیا بھی ہمارا پڑوسی ہے، چائنا بھی پڑوسی ہے، افغانستان بھی پڑوسی ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اچھے روابط رہیں. مگر اگر کہیں پہ ریٹیلیشن آتی ہے تو پاکستان اپنا سٹانس رکھتا ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اپنی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے سٹیپس لے سکتا ہے. تو گرچہ انڈیا بھی ایک ملک ہے، ایک حقیقت ہے، پھر افغانستان ہے، چائنا ہے، تمام ممالک جو ہے وہ اپنی جگہ ایک اپنی ویلیو رکھتے ہیں، اپنی حیثیت رکھتے ہیں، اور بحیثیت ریجن کے اندر پاکستان ان تمام ممالک کی عزت بھی کرتا ہے. مگر وہیں پہ اگر کہ ریٹیلیشن کی بات آتی ہے یا کہیں پہ اگر وائلیشن آف ایکٹ ہوتا ہے یا لائن آف کنٹرول یا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر اگر کہیں ریٹیلیشن ہوتی ہے تو یقیناً پاکستان کا بھی اپنی ایک سالمیت ہے جس کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان بھی اپنا سخت موقف لے سکتا ہے. مگر پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان بالخصوص وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھرپور کوشش یہ رہی ہے شروع سے کہ چاہے چائنا ہو، چاہے انڈیا ہو، افغانستان ہو، متحدہ عرب امارات ہو، یا کوئی بھی اس وقت خلیجی ریاست ہو، یا پوری دنیا کی کوئی بھی ریاستیں ہوں، ان کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک اچھا روابط مینٹین کرنا چاہتے ہیں. گرچہ یہ پینڈیمک کی صورتحال کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ اینڈ ہو رہی تھی تو 23 مارچ کو پاکستان کا وفد بھارت بھی گیا تھا، جس کے اوپر پانی کے اس کے اوپر بات کی گئی تھی، ٹیریٹری کے اوپر بات کی گئی تھی، اور پھر ٹریٹی کے اوپر جو پاکستان بات کر کے آیا تھا اس کے بعد کافی یہ کہا جا رہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ روابط بھی پاکستان کے بہتر ہونے والے ہیں. مگر امید یہ کرتے ہیں کہ خطے کے اندر رہنا ہے، ایک حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ پاکستان بھی ایک حقیقت ہے، انڈیا بھی ایک حقیقت ہے، چائنا اور یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ تمام اپنے ایک سٹانس رکھتے ہیں. تو کیوں نہ اس کو تجارتی لیول پہ فروغ دیا جائے، کیوں نہ اس کو بھائی چارگی کے تحت آگے بڑھایا جائے، ایسا ماننا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا تھا کہ جب کرتارپور کوریڈور اوپن کیا گیا تھا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب خود جو ہے وہ زائرین کو لینے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بھائی چارے کا پیغام بھی دیا تھا، جس میں بھارت کی جانب سے کافی سیلیبریٹی بھی شریک ہوئے تھے اور ان کی بھی یہ نیک خواہشیں تھیں پاکستان کے لیے. مگر یہ جو رفٹ چل رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو جلدی، کیونکہ اس کے یہ رفٹ اگر ختم ہوتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان، پھر افغانستان کے ساتھ روابط بحال ہوتے ہیں تو پاکستان کی تجارت کو بہت فروغ ملے گا، نہ صرف پاکستان کو بلکہ ان ممالک کی تجارت کو بھی بڑا فروغ ملے گا. مگر یہ ڈپلومیٹک چیزیں ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی کچھ ریزرویشنز ہیں، اگر کہیں وائلیشن ہوتی ہے تو پھر اس کو جو ہے پراپر طریقے سے ڈیفینیٹلی ایڈریس کیا جاتا ہے، اور پاکستان بالکل یہی کر رہا ہے کہ بالکل سافٹ کارنر رکھ کے کرتا ہے. اگر کہیں ریٹیلیشن آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ بر وقت جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنے سٹانس کو بھی مضبوط رکھتا ہے. وہیں پر دوسری جانب پاکستان یہ چاہتا بھی ہے کہ ان ممالک کے ساتھ روابط بہتر ہوں، تجارتی روابط بہتر ہوں، تاکہ کاروبار کو اور جو تجارت ہے اس کو فروغ ملے. تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ یہ جو تمام تر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، گرچہ
کافی عرصے کے بعد انڈیا کے ساتھ برف پگھلی تھی مارچ کے اندر، اور اس کے بعد کافی سینیریو جو ہے وہ چینج ہوا. پھر پاکستان نے جب بھارت کے اندر جو یہ پینڈیمک صورتحال نے شدت اختیار کی تھی تو پاکستان نے بھرپور طریقے سے سپورٹ کا ایک عندیہ بھی دیا تھا، اور ساتھ ساتھ کھڑا بھی ہوا تھا پاکستان انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں تو پاکستان کی بقا اور خیر کے لیے جو اس وقت کام کیے جا رہے ہیں اس سے پاکستان کو ایک اچھے نتائج سامنے آئے. تو یہ تو تھی کچھ ڈومیسٹک ایک ہم نے اپڈیٹس تھیں. اس کے اوپر جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ معیشت پاکستان کا چیزیں جو ہے بہتر ہو رہی ہیں. وہیں پہ شوکت ترین صاحب کا ماننا یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہم پالیسیز لا رہے ہیں اس سے گراس روٹ لیول کے اوپر یا نچلے طبقے تک کے بھی جو ہے وہ اس کے بینیفٹس جائیں گے. امید کرتے ہیں کہ تمام تر چیزیں پاکستان کی بھلائی کے لیے ہو، اور یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے پینڈیمک کے بعد تو اس کے اندر پاکستان ایک اپنی امیج کو جو بہتر ہو رہی ہے اس کو مزید بہتر کرے اور دنیا کے اوپر جو ہے وہ ایک جو ہے اپنی ترقی کو منوائے. تو گرچہ یہ تو چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جہاں پہ منفی جی ڈی پی گروتھ کا ریشو بتایا گیا رہا تھا آئی ایم ایف کی جانب سے یا مختلف مالیاتی اداروں کی جانب سے، وہیں پر اب پاکستان کے اس سال کا جو جی ڈی پی گروتھ رکھی جا رہی ہے وہ تقریباً 4 سے 5% کے قریب رکھی جا رہی ہے یا ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. تو آل ان آل پاکستان کا جو سینیریو ہے وہ قدر بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی امیج کو مزید بہتر بنائے، پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں کو اور عام زندگیوں کی جو اس وقت جو موومنٹ ہے اس کو مزید بہتر بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہ جو پاکستان ڈیولپمنٹ کر رہا ہے یہ نہ صرف اپنے لیے کر رہا ہے بلکہ پورے خطے کے لیے، پوری دنیا کے لیے اپنے ایک رول پلے کرنا چاہ رہا ہے پاکستان. چاہے سعودی عرب اور ایران کی رفٹ کیوں نہ ہو، چاہے ترکی اور سعودی عرب کا رفٹ کیوں نہ ہو، پاکستان ہر جگہ آگے اپنا آپ کو پیش کر کے ان رفٹس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. پاکستان کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں رکھتا کہ جنگ کے ساتھ معاملہ حل ہوگا، بلکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں یا اس وقت ان کی کابینہ ہو، ان کا بالکل دو ٹوک موقف یہ ہے کہ امن کے ساتھ بات چیت کے ذریعے جو ہے مذاکرات کے ذریعے ممالکوں میں امن قائم کیا جا سکتا ہے. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں اس کے اندر ہم امید کرتے ہیں کہ ایک اچھے نتائج سامنے آئیں. تو یہ جو تھیں کچھ ڈومیسٹک نیوز کے اوپر ہم نے بات کی، ایک جنرل اپڈیٹس تھیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے انٹرنیشنل کموڈیٹیز مارکیٹ کے اوپر کہ کیا جو اوپیک پلس ممبران کی میٹنگ ہونے والی تھی اس کے اندر کیا فیصلے کیے گئے اور کیا اسٹانس رکھا جا رہا ہے. آئل کے اتنی زبردست انوینٹری کا ایک سرپلس جو نیگیٹو میں آ رہی ہے انوینٹری، اس کا کیا امپیکٹ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.